السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی اختیارات میں اور اس کی عبادت کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. یہ وہ عقیدہ ہے اور عقیدے کی وہ بنیاد ہے کہ جس کی تعلیم اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کے ذریعے انسانیت کو دی ہے. بلکہ اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں یہی بات سمجھانے کے لیے اور یہی بات سکھلانے کے لیے بھیجے ہیں. تمام انبیاء کا یہی میسج اور یہی پیغام تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسی کو توحید کہتے ہیں اور اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ جو ہے اس کو شرک کہتے ہیں. بعض لوگ عام طور پہ وہ توحید اور شرک ان میں فرق نہیں کر پاتے، بلکہ معاملہ بس اوقات یہاں تک بگڑا ہوا نظر آتا ہے کہ لوگ شرک کو ہی توحید کہتے ہیں اور اسی کو توحید سمجھتے ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو باقاعدہ شرکیات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، وہ ان کو توحید کے منافی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم توحید پہ ہی ہیں اور ہم موحد ہیں اور ان تمام کاموں کو ہم شرک نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ ہم تمام کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں. جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ شرک کس کو کہتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. شرک کی تعریف آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ شرک اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں یا اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار بنانا، اس کو شرک کہتے ہیں. ان چاروں میں سے، چاروں کاموں میں یا چاروں میں سے کسی ایک چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار بنا دینا، اس کو شرک کہتے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی انداز سے کسی جاندار کو یا کسی غیر جاندار کو، انسان کو یا غیر انسان کو، اللہ کے ساتھ ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک میں شامل کر دینا، اس کو شرک کہتے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے اللہ کی ذات میں. اللہ کی ذات میں شرک ٹھہرانا یہ کیسے ہے؟ جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. اللہ فرماتے ہیں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہا. وہ کسی بھی انداز سے کہیں،
یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود وہ اللہ ہے نعوذ باللہ، یا وہ کہیں کہ تین ہے، تینوں مل کے وہ الہ یا اللہ یا خدا یا گاڈ بنتا ہے، اور تینوں کا ایک حصہ عیسیٰ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے. یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اسی طرح کا کام وہ یہودیوں نے بھی کیا تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں جو اپنی طرف سے انہوں نے بنائی ہیں، اور یہ باتیں بالکل اسی طرح کی ہیں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ اللہ کہنا، کسی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ کہنا، یا کسی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی اولاد کہنا، یہ صرف یہودیوں عیسائیوں کا کام نہیں، اس سے پہلے کے مشرک بھی یہی کچھ کرتے رہے. دوسری بات جو ان آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اب تیسری آیت دیکھیے، سورہ المائدہ ہی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں ایک ہے، یعنی تین مل کے الہ بنتے ہیں اور ایک اللہ ہے ان میں. یعنی گویا کہ عیسائیوں میں بھی تین قسم کے عقیدے جو کہ تینوں کے تینوں وہ شرک پہ مبنی ہیں، تینوں کے تینوں کفر پہ مبنی ہیں، وہ ان میں پائے گئے یا بعض لوگوں میں اب بھی پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ عیسیٰ ہی الہ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے. دوسرا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تیسرا کہ عیسیٰ اللہ اور روح القدس تینوں مل کے الہ ہے. اگرچہ عام طور پہ اب ان دنوں میں ہمارے ہاں جو دیکھا جاتا ہے عیسائیوں کا عقیدہ وہ کمبائنڈ ہو چکا ہے کہ عیسیٰ سن آف گاڈ اور ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، یہ اس کو تقریباً وہ ایک انداز سے سمجھتے ہیں، لیکن انیشلی ابتدائی طور پہ یہ علیحدہ علیحدہ سے. بہرحال کوئی بھی ان تینوں میں سے اللہ کے ساتھ چونکہ شرک ہے، اللہ نے اس کو کنڈیم کیا ہے، اس کی تردید کی ہے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو یہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ساتھ شرک. اور اس عقیدے کی اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت انداز سے اس کی تردید کی ہے کہ یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا اتنا خطرناک اور اتنا گمراہ کن عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کے آخر میں فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے. تم لوگوں نے ایک ایسی بات کہی ہے، اتنی وزنی اور اتنی ہیوی بات کہی ہے اور اتنی سخت اور اتنی ترش بات کہی ہے کہ اگر آسمانوں میں سننے کی طاقت ہوتی یا زمین اس بات کو سن لیتی تو آسمان پھٹ جاتے، زمین شک ہو جاتی اور بڑے بڑے مضبوط پہاڑ وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے، یہی ایک بات سن کے کہ اللہ کی اولاد. یعنی اتنا خطرناک اور اتنا بھاری اور اتنی غلیظ یہ سٹیٹمنٹ. اور کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید میں نفی کی ہے بار بار کہ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، نہ ہی اللہ کی شایان شان ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. سورہ زخرف میں بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا ہے، اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا. اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، کہ یہ لوگ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ بالکل اپنی بات میں کلیئرلی صاف واضح طور پہ یہ جھوٹے۔ تو یہودیوں کے عقیدے کی بھی اللہ نے نفی کی، عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی کی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا تھا۔ کچھ اور لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دو معبودوں کا کہا کہ دو قسم کے الہ ہوتے ہیں، ایک الہ الخیر اور ایک الہ الشر، کہ ایک وہ الہ ہے، ایک وہ معبود ہے، ایک وہ گاڈ ہے جس کی وجہ سے یا جس کی طرف سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی ملتی، اور اگر کوئی نقصان کوئی شر پہنچے تو وہ الہ شر کی طرف سے، اللہ نے اس کی بھی نفی کی۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے فرمایا دو الہ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، وہ اکیلا ایک الہ، دو الہ نہیں ہے، اکیلا ایک الہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی دلائل دیے ہیں، عقلی طور پہ عقلی دلائل اس کے دیے ہیں کہ یہ سینس ہی نہیں بنتا کہ اللہ ایک نہ ہو یا ایک کے علاوہ دو ہوں یا تین ہوں یا ایک سے زیادہ ہو، یہ سینس ہی نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ حصے دار ہوتا تو آسمان و زمین کا یہ نظام جتنا یہ سموتھ طریقے سے، جتنی روانی سے یا جتنے بہترین انداز سے چل رہا ہے، یہ ایسے نہ ہوتا، بلکہ آسمان و زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہو چکا ہوتا۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تو ہر الہ کہتا کہ یہ میری مخلوق ہے، اس میں میرا کنٹرول ہے، دوسرا الہ کہتا اس کو میں نے پیدا کیا ہے، اس میں میرا کنٹرول۔ لہذا ایک الہ ہے، ذات میں وہ اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ۔ یہ تو یہودیوں عیسائیوں کے یا جنہوں نے دو الہ کہے ان کے عقیدے تھے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا۔ مشرکین جو مکے کے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، لیکن کس انداز سے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی بھی اس انداز سے بھرپور یعنی برے شدید الفاظ میں اس کی تردید کی ہے کہ یہ کیسی عجیب ذہنیت ہے تمہاری، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، ظالمو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تمہارا منہ سیدھا نہیں ہوتا، منہ بگڑ جاتا ہے کہ گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ نے اپنی بیٹیاں بنا لی۔ پھر سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین، اللہ نے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں دے تو ہمیشہ بیٹا ہی دے، اور جب اللہ کو اپنی اولاد کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی، یہ کہاں کا انصاف؟ تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ جو اولاد ہو وہ انسان کے ساتھ اس کی حصے دار یا شریک ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا عقیدہ یہ بعض مسلمانوں میں بھی آ گیا، اور اس کی ابتدا سب سے پہلے یہ عقیدہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ذات میں شریک ٹھہرانا، یہ عقیدہ جو ہے اس کی ابتدا ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب عقیدہ یہ نشر کیا گیا۔ بعض یہودی لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، انہوں نے مسلمانوں کی عقیدہ جو عقیدہ ایک بنیاد ہے اس پہ حملہ کیا، کیونکہ جب کسی چیز کی فاؤنڈیشن ہلا دیں، اس کی کمزور کر دیں، تو اس کے بعد عمارت جتنی مرضی اچھی کھڑی کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا جو تھا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے کو بنیادوں سے ہلانے کے لیے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ وہی الہ ہیں، اور یہ وہ عقیدہ جو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ عقیدہ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا تھا اور اس کو نشر کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے،
انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آگ جلا کے ان لوگوں کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا وہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ واقعتاً تو ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. کیوں کہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دیتا، لہذا تو آپ نے ہمیں جلانے کا حکم دیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ اللہ ہے. نعوذ باللہ. اور یہ عقیدہ یہ نہیں کہ ان لوگوں کا تھا بعد میں ختم ہو، یہ آج تک موجود ہے، یہ آج تک موجود ہے. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ شیعہ حضرات میں بہت سے مختلف فرقے اور بہت سے نظریات ان میں پائے جاتے ہیں. ان میں نصیری یا باطنی ایک فرقہ جو ہے ان کا عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ علی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. علی نے آسمانوں کو پیدا کیا، علی نے زمینوں کو پیدا کیا، علی زندگی کا مالک ہے، علی موت دیتا ہے، علی مردوں کو زندہ کرے گا، علی حساب و کتاب کرے گا، علی جنت میں داخلہ دے گا، علی گناہگاروں کو جہنم میں پھینکے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آپ اگر چاہیں تو یوٹیوب پہ آپ ٹائپ کر کے یہ باقاعدہ ان کی تقریروں میں ان کے جو مقرر، جو ان کے اسکالر، جو ان کے علماء ہیں، ان سے آپ یہ سن بھی سکتے. اور یہ شاید آپ کو ہر زبان میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں یہ ایسی سپیچز آپ کو مل جائیں گی. تو یہ اللہ کے ساتھ کلیئر شرک ہے، اللہ کی ذات میں شرک. اس کے بعد کے جو سٹیپ ہیں اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، عبادت میں، وہ بعد کی بات. جب ذات میں شریک ٹھہرا دیا تو بعد والے جو سٹیپس ہیں ان میں توحید کا تو امکان ہی نہیں. لہذا مسلمانوں میں بھی جو مسلمان اپنے آپ کو جو کہنے والے ہیں ان میں یہ عقیدہ آیا جس کی بنیاد پہ، جس کی بنا پہ متفقہ طور پہ تمام علماء، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. چاہے وہ قرآن پڑھیں، چاہے وہ نمازیں پڑھیں، چاہے وہ زکاتیں دیں، چاہے وہ روزے رکھیں، جو چاہے وہ کریں. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی اللہ ہے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. حتیٰ کہ خود شیعہ حضرات کی اکثریت ایسے لوگوں کو خود کافر کہتی. اب اسی سے ملتا جلتا کچھ عقیدہ ان لوگوں میں بھی ہے جو ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں. علی کو اللہ کہنے والوں کو کافر کہنے والے خود اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا عقیدہ رکھتے. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، جس کو وہ نور من نور اللہ کہتے ہیں. اللہ کے نور میں سے یہ نور نکلا ہے. اور اسی بنیاد، اسی بنا پہ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ جو اللہ عرش پہ تھا وہی اللہ مدینے میں آیا ہے تو وہ محمد بن گیا ہے. نعوذ باللہ. اور بعض نے کہا کہ وہ احد ہے، قرآن میں اس کو احد کہا گیا ہے، اسی میں میم کا اضافہ ہوا تو احمد ہو گیا. تو احمد اور احد دونوں ایک ہی ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں. اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کو باقاعدہ لوگ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے والے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. اور تقریر اگر آپ سنیں، شاید آپ میں سے بعض لوگوں نے ایسی کلپ دیکھے ہوں گے، معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ علامہ صاحب، وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، معراج کی رات اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا عرش پہ جا کے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ عام طور پہ کی جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پہ بلایا. کوئی قرآن مجید میں، حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے ہیں. یہ یاد رکھیے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرش کیا ہے. عرش اللہ رب العالمین کا عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان تک سیر کروائی ہے. عرش کے اوپر صرف اللہ مستوی ہے. لہذا یہ مت سمجھیے یا عقیدہ رکھیے یا اس غلط فہمی مت رہیے کہ اللہ نے معراج کی رات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر بلا لیا تھا. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا. پھر ایک مقام وہ آیا جہاں جبریل علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر وہاں اللہ اور نبی دونوں مل کے آپس میں ان کی راز کی باتیں ہوئیں. اور پھر اس پوائنٹ پہ آ کے وہ کہتے ہیں
پھر وہاں دونوں ایک ہو گئے اور وہ شعر کہتے ہیں کہ ہکے ہکے ہک، یعنی دونوں ایک ہیں، اور جو اس کو نہ مانے وہ کافر اور مشرک، یعنی جو اللہ اور محمد کو علیحدہ دو مانے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ شرک کو لوگ توحید کہتے ہیں، اللہ اور نبی کو ایک کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے، اور جو کہے کہ محمد مخلوق ہے اللہ خالق ہے وہ مشرک اور کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک، یہ اللہ کی ذات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کی ایک اور مثال ہے جو عقیدہ لوگوں میں موجود ہے، بعض واضح طور پہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، بعض کہتے نہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہر جگہ پہ موجود، یعنی اللہ رب العالمین کا عرش پہ مستوی ہونا، کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ رب العالمین عرش سے اوپر ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ اس کو نہیں سمجھتے، اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اس طرح آپ کہیں گے تو اللہ کو آپ نے محدود کر دیا، لہذا اللہ رب العالمین وہ ایسی شخصیت یا ایسی ذات یا کوئی پرسنالٹی یا ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ عرشوں سے اوپر ہے، عرش سے اوپر ہے، بلکہ وہ ہر جگہ پہ ہے۔ اور مثال اس کی دیتے ہیں لوگ کہ جس طرح ہوا جو ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کہیں گے کہ آپ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، نہیں، ہوا جیسے ہر جگہ پہ ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ۔ اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے حوالے سے یہ بات عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جی امام ابو حنیفہ سے آ کے کسی نے اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس آدمی کو بات سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ دودھ کا ایک برتن لے کے آؤ، دودھ منگوایا گیا، اس کے اندر پھر تھوڑا سا پانی انہوں نے ملا دیا اور کہا کہ اب دودھ اور پانی یہ دونوں دو علیحدہ چیزیں، جب پانی کو دودھ کے اندر مکس کیا اب انہوں نے کہا کہ اب پانی کو اس دودھ میں سے نکال کے دکھاؤ، انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں نکل سکتا، انہوں نے کہا بس یہی ہے، یہی ہے، وہ خالق ہے، باقی سا اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، انیشلی دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن وہ آپس میں مکس ایسے ہوئے کہ دونوں کا علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ امام ابو حنیفہ کی طرح منسوخ کی جاتی بات، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، لیکن یہ عقیدہ نہایت خطرناک عقیدہ ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہر چیز میں موجود، اور یہ بات صوفیاء میں، صوفی حضرات میں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، حلول کا عقیدہ کہتے ہیں، اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ بعض نے جرأت کر کے اسی جو اپنے عقیدے میں فرم ہے، مضبوط ہے، انہوں نے اس پہ جرأت کر کے یہاں تک کہا ہے کہ وہ جانوروں کے اندر، جانوروں کے نام لے کے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، کتا ہے، بندر ہے، سور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہر چیز کے اندر نعوذ باللہ اللہ، اس حد تک اللہ کی توہین، یہ سب صورتیں ہیں اللہ کی ذات میں شرک کی، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، جبکہ اس کے برعکس اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پہ مستوی ہے، مستوی کا معنی کیا ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، نہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، کوئی چیز اس کی سماعت سے، اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ باقی رہا فاصلوں کا ہونا کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے، یہ یہاں اور وہاں والی باتیں یہ مخلوق کے لیے ہوا کرتی ہیں، انسان کے لیے ہے، میرے لیے یہ چیز یہاں ہے وہ چیز وہاں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے یہاں اور وہاں والی بات ہی نہیں ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، یہی تو وہ خالق کا کمال ہے کہ وہ عرش سے اوپر مستوی ہو کے ہر چیز اس کے نظر کے سامنے ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کی سماعت میں ہے،
اور کوئی چیز اس سے آسمان و زمین کی مخفی ہے ہی نہیں. جب اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی نظر میں ہے، اس کی طاقت قدرت میں ہے، تو پھر یہاں اور وہاں والی بات کرنا بالکل بے معنی اور بے فائدہ. یہ ہے درست عقیدہ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے. تو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا کسی کو، یہ پہلی قسم ہے شرک کی. دوسرا سٹیپ، دوسری جو چیز ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس معنی میں کہ اللہ کے علاوہ وہ الفاظ کسی اور کے لیے نہیں بولے جا سکتے. کچھ ایسی صفات ہیں کہ الفاظ جو اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں وہی انسان کے لیے، یا سملر ورڈ انسان کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے دونوں کی انٹرپریٹیشن میں یا ان کے معنی میں. اور وہ اس وجہ سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی ذاتی ہیں. اللہ کو کسی نے دی نہیں، اس کی اپنی ہیں. اور انسان کی جتنی صفات ہیں یا انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، مخلوق کی صفات، وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہ اللہ اور مخلوق کی صفات میں یہ فرق ہے. اللہ کی صفات ذاتی ہے، مخلوق کی صفات ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی عطائی ہیں. دوسرا فرق، اللہ رب العالمین کی صفات ازلی اور ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہیں. اللہ کی صفات میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی ہو، یا جو بعد میں ہوئی اور آئندہ نہیں ہوگی. اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہیں. لیکن مخلوق کی صفات نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. ازلی کا مطلب جو ہمیشہ سے نہیں تھی. مثال کے طور پہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، نہ دیکھتا تھا، نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ پکڑتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جب پیدا ہوا ہے تب اس میں یہ ساری صفات آئی. اور یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے. جب فوت ہو جائے گا، نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ بولے گا، نہ چلے گا، نہ کسی سے بات کرے گا. نہ انسان کی صفات ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ کے لیے. یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق انسان اور اللہ کی صفات میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات غیر محدود ہیں. ان کی کوئی لمٹ، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. جب ان کے انسان کی جتنی صفات ہیں ان کی ایک حد ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین سمیع ہے. سمیع کا معنی ہے سننے والا. اس کے سننے کی کوئی حد نہیں کہ کسی کی سنتا ہو کسی کی نہ سنتا ہو، بلکہ ہر کسی کی ہر وقت ہر لمحے ہر زبان میں سنتا ہے. جبکہ انسان کی یہ صفت یہ محدود ہے. اللہ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں لفظ سمیع بولا ہے کہ انسان سنتا ہے. اللہ کی صفت بھی سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کی صفت اس کی ذاتی ہے، کسی نے اس کو نہیں دی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. انسان کی یہ صفت اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، عارضی ہے اور محدود ہے. انسان کچھ فاصلے کے بعد نہیں سنتا، ہر کسی کی ہر وقت نہیں سنتا. یہی معاملہ ہے دیکھنے کا. کوئی بھی صفت لے لیں، انسان کی صفات محدود ہے، اللہ رب العالمین کی صفات غیر محدود ہے. چوتھا فرق، انسان کی جو صفات ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جبکہ اللہ کی صفات وہ غیر متشابہ. اللہ کی کسی صفت میں کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے. جبکہ دیکھیں ہمارا سننا جو ہے، ہم سب کے سب سنتے ہیں اپنے کانوں سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم سب کے کان ہیں اس لیے ہم سنتے ہیں. ہم سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں. ہم سب کی زبانیں ہیں، ہم ان سے بولتے ہیں. ہم سب کے ہاتھ ہیں، انسان کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں. ہر انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، گھٹ کے آگے ہاتھ ہے، بازو ہے، یہ سب ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی یہ صفات کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں رکھتی. تو یہ 4 بنیادی فرق ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے. اللہ کی صفات ذاتی ہیں،
اللہ رب العالمین کی صفات عطائی نہیں ہے بلکہ ذاتی ہیں. انسان کی صفات وہ عطائی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں. دوسرا فرق، اللہ رب العالمین کی صفات وہ ازلی اور ابدی ہیں، انسان کی صفات عارضی ہیں. تیسرا فرق، اللہ کی صفات غیر محدود ہیں، انسان کی صفات محدود ہیں. چوتھا فرق، اللہ کی صفات بے مثال ہیں، انسان کی صفات بے مثال نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات کی چند مثالیں سنیے. الحی، اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے. اب یہی جو چار فرق ہیں ان کے سامنے رکھیے. اب اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین زندہ ہے، مطلب ہے کہ اس کی زندگی اپنی ہے، کسی نے اس کو زندگی نہیں دی. اب اگر آپ کہیں گے کہ انسان ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ الحی ہے، زندہ ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اللہ کے سوا کوئی اور ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں. اور اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ زندہ ہونا تو دور کی بات، وہ لوگوں کو بھی زندگیاں دیتا ہے، تو یہ بالکل واضح اور کلیئر یہ کفر اور شرک ہو جائے. اور لوگوں کا یہی عقیدہ ہے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں عقیدہ ہے ہی یہی کہ وہ زندگیاں دیتے ہیں، جس کو چاہیں وہ زندہ کر دیں، جس کو چاہیں وہ مار دیں. حتیٰ کہ مردوں جو مر گئے ہیں مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. اور اگین وہ یہی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی آج کل کی جو ہے، جہاں اس میں فتنے بہت زیادہ ہیں، وہاں اس نے شرک اور کفر کو بھی جہاں بہت زیادہ عام کیا ہے، وہاں اس کو ایکسپوز بھی بہت زیادہ کیا. آپ کو اس طرح کی سپیچز ملیں گی، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، ایک حضرت صاحب اپنے آپ کو عالم، علامہ، مولوی، مفتی، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے، وہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ان سے جو کوئی آ کے ہاتھ میں لا لیتا تھا صبح صبح، اس دن اس کی موت نہیں واقع ہوتی تھی. اور صبح صبح ان کے باہر، گھر کے باہر لمبی قطاریں لگ جاتی تھی لوگوں کی کہ آ کے ہاتھ میں لائے تاکہ اپنی ایک دن کی زندگی کی گارنٹی ان کو مل جائے. تو لوگ آ کے ہاتھ میں لاتے تھے، جو ہاتھ میں لا لیتا تھا اس کو یقین ہو جاتا تھا کہ آج مجھے موت نہیں آئی. یہ ایک دن کا ہے. بعض نے اس کے علاوہ بھی کہا، بعض نے کہا کہ جی سال کے بعد ایک مرتبہ جو ہاتھ میں لا لیتے ہیں، آئندہ پورے سال کے لیے وہ محفوظ ہو جاتا تھا کہ پورا سال اس کو موت نہیں آئے گی. بہرحال وہ پھر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جی ایک مائی آئی، وہ آئی اور اس نے آ کے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لایا اور ہاتھ میں لا کے واپس گئی، اپنے بچے کو لے کے بچے کا بھی ہاتھ ملوایا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بچہ مرے گا نہیں غالباً خود آئی اور وہ چلی گئی. خیر اس کا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. وہ لے کے آئی کہ میں اپنے جو ہے وہ میرا بچہ کیوں فوت ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس کو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے دوسرے بچوں کو زندہ کیا. خیر وہ لمبی کہانی مجھے یاد بھی نہیں آ رہا کہ کیسے ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ بچے پڑے ہوئے تھے، وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ بچے عبد القادر جیلانی کے سامنے بہت سے بچے جو مردہ پڑے ہوئے تھے انہوں نے سب کو زندہ کر دیا. وہ زندہ کرنے والے تھے تو مائی اپنے بچے کو لے کے آئی، اس نے آہستہ سے اپنا بچہ بھی ان کے ساتھ رکھ دیا کہ جب یہ باقیوں کو زندہ کریں گے میرا بچہ بھی زندہ ہو جائے گا. جب انہوں نے کہا باقی بچوں کو زندہ کیا، سب زندہ ہو گئے، تو مائی کا بچہ وہ پھر بھی زندہ نہ ہوا. تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ بھی یہ کیسے، باقی بچے سارے زندہ ہو گئے، میرا بچہ کیوں نہیں زندہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے حکم سے مرا بھی تو نہیں تھا. جب میرے حکم سے مرا نہیں تھا تو میرے حکم سے زندہ کیسے ہوتا؟ یعنی یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ موت، زندگی اور موت کے مالک نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی ہے. تو اللہ کی صفت ہے زندہ رہنا، زندہ رکھنا. اس صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. تیسری چیز، اللہ کے اختیارات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا. جو اختیارات، جو طاقت، قوت، پاور اللہ کی ہے، اس کے بارے میں کہنا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی قوت ہے، اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے اولاد عطا فرمائے، جس کو چاہے اولاد سے محروم رکھے. اللہ نے اپنے بہت سے نبیوں کو اولاد سے محروم رکھا ہے. انبیاء اللہ ہی سے دعائیں کرتے رہے ہیں اولاد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. آسمان و زمین کی بادشاہت ایک اللہ کی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، یہ سب اس کا اختیار ہے. لیکن لوگ اولادوں کی طلب میں وہ اللہ کے سوا دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کو اولاد دینے والا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے. یہ اللہ کے اختیار میں شرک، اللہ کے اختیار میں شرک. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ جی بزرگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تب ہی تو کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے. ارے بھائی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے اختیار دیا؟ اللہ نے کس کو اختیار دیا اولاد دینے کا؟ اگر اولاد دینے کا اختیار کسی کے پاس ہوتا تو سب سے زیادہ اس کا حق رکھتے تھے اللہ کے نبی. اللہ کے نبیوں میں سب سے بڑا حق اس میں تھا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کل تعداد وہ 11 ہے. 11 میں سے کتنی نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں جن کے ہاں اولاد پیدا ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ کی بیٹیاں ہوئیں اور بیٹے ہوئے. ایک ماریا جو لونڈی تھی، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے جو 18 مہینے کے فوت ہو گئے. اس کے علاوہ حضرت زینب ہیں، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت عائشہ ہیں، دیگر ازواج مطہرات ہیں. ان میں سے کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہی نہیں ہے، کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہی نہیں ہے. اگر اولاد دینے کا حق کسی کے پاس ہوتا تو اللہ کے سوا یہ حق، یا اللہ کسی کو یہ اختیار دیتا تو اس اختیار کے سب سے بڑے حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن یہ اللہ کی توحید کے منشا کے ہی خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اختیارات کسی اور کو دے. رزق ہے، اللہ خیر الرازقین، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا وہی ہے. روزی اس کے سوا کوئی ایک ذرہ برابر نہیں دے سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. 17ویں پارے سورہ الحج کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایک مثال تمہیں بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سننا. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، کھانا کھا رہے ہوں اس کھانے میں سے مکھی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے، ساری کائنات مل کے اس نے اتنا اختیار نہیں کہ وہ اس کے منہ سے وہ ایک ذرہ واپس لے سکے. اتنا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. چاہے جائے کہ رزق کا اختیار کسی کے پاس ہو، اولاد دینے کا اختیار کسی کے پاس ہو، روزی میں برکت دینے کا اختیار کسی کے پاس ہو، نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہو، نہیں. اللہ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں خود اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کہاں سے ابتدا کی؟ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ابتدا کی. اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا. آپ کے چچا بھی اس میں شامل ہیں، آپ کی پھوپھی بھی شامل ہے، آپ کے قبیلے کے دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، آپ کی اپنی بیٹی اس میں شامل ہے. آپ سب کا نام لے لے کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا قریش، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا صفیت عمت رسول اللہ، یا صفیت عمت رسول اللہ، اور یا عباس بن عبد المطلب عم رسول اللہ. آپ نام لے لے کے یا فاطمہ بنت رسول اللہ نام لے لے کے فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے اپنے عمل خود کرو. لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے نہیں چھڑوا سکتا.
اور یہاں اب بیعت کی جاتی ہے مرشد صاحب یا پیر صاحب یا بزرگوں کے ہاتھ پہ، اور اس بیعت کا بنیادی حصہ ہوتا ہی یہی ہے کہ یہ بزرگ ہمارے قبر میں بھی ہمیں بچائیں گے، حشر میں بھی بچائیں گے. اور لوگوں نے اس میں نظمیں بنائی ہوئی، نعتیں بنائی ہوئی ہیں اور شعریہ کلام اس میں بنائے ہوئے کہ جی اگر مرشد کے ہاتھ میں میں نے بیعت کر دی ہے تو مجھے نہ قبر میں کوئی فکر ہے، نہ مجھے حشر میں کوئی فکر ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ واضح طور پہ شرک. اللہ کے اختیارات میں نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے اختیارات میں شرک ٹھہرانا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ رزق بھی دے سکتا ہے، وہ اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، پریشانی دکھ درد آئے تو وہ ختم بھی کر سکتا ہے. نہیں، شفا صرف اللہ دیتا ہے، اولاد صرف اللہ دیتا ہے، رزق صرف اللہ دیتا ہے، کوئی تکلیف مصیبت آئے اس کو ٹالتا صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ اللہ کے نبی ہوں، اللہ کے رسول ہوں، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، نیک بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا. اللہ کے اختیارات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے. تو یہ تین قسمیں ہو گئی شرک کے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں. چوتھی قسم ہے یا چوتھا حصہ شرک کی تعریف کا ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. کوئی بھی ایسا کام جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں یا جس کام کے ذریعے سے اللہ آپ پہ راضی ہوتا ہے، وہ کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے کرنا یا اللہ کے لیے بھی کرنا اور دوسروں کے لیے بھی کرنا، دونوں صورتوں میں شرک. مثال کے طور پہ سجدے کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ کو بھی سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، یا اللہ کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا. جس طرح سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے وہ سورج اور چاند کو سجدہ کرتے تھے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. اللہ کے سوا کسی کو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو سجدہ کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو سجدہ کرنا، دونوں صورتوں میں شرک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی علاقے میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑے جو لیڈر ہیں ان کو وہ سجدہ کرتے. تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ ان کا ایک دنیا دار لیڈر ہے، بڑا ہے، ان کا چیف ہے، اس کے سامنے یہ جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے اللہ کے رسول، میں نے فلاں جگہ پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے زیادہ، آپ سے بلند مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ نے اس صحابی سے پہلے کہا کہ مجھے تو بتا کہ اگر تو کل میری قبر کے پاس سے گزرے تو میری قبر پہ سجدہ کرے گا؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں. آپ نے فرمایا تو پھر اب بھی تو میرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کے سامنے سجدہ کرے. گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی مکمل طور پہ نفی کر دی. اب یہاں لوگ اس کی تقسیم کرتے پھرتے ہیں کہ جی تعظیم کا سجدہ نہیں ہے، عبادت کا سجدہ ہے. تعظیم کا سجدہ وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ممانعت ہے، وہ ہے. سجدہ کیا ہے کہ اپنی پیشانی کسی کے سامنے جھکا دینا، رکھ دینا. عربی ڈکشنری کے مطابق سجدہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی یہ پیشانی کسی کے سامنے زمین پہ رکھ دینا، اس کو سجدہ کہتے ہیں. اب ضروری نہیں کہ آپ وہاں جا کے سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تبھی وہ سجدہ ہوگا. ایسے تو کہتے نہیں، ہم ایسے تو کوئی نہیں کرتا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پاؤں کے سامنے، پاؤں پہ آ کے لوگ اپنی پیشانی رکھ رہے، اور سجدہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سجدہ ہے، اسی کو تو سجدہ کہتے ہیں. بلکہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ عام طور پہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ فقہ میں وہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور حنفی فقہ کے مطابق جب آپ زمین پہ اپنا یہ سر فور ہیڈ لگا دیتے ہیں یہ سجدہ ہو جاتا ہے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہ بھی پڑھے، جبکہ دوسری فقہوں کے مطابق سبحان ربی الاعلیٰ یا سجدے میں کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھنا ضروری ہے۔ حنفی فقہ کے مطابق یہ ضروری بھی نہیں ہے، اپنا سر زمین پہ لگا دیں یہ سجدہ ہو گیا ہے، اپنا فور ہیڈ زمین کو ٹچ کر دیں اس سے سجدہ ہو گیا۔ اور یہ لوگ ایگزیکٹلی زندوں کے سامنے، زندہ پیر صاحب بزرگ صاحب بیٹھے ہوں ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے، اور پھر قبر پہ جا کے بھی قبروں کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کی بجائے قبروں کی عبادت کی جاتی۔ سجدہ عبادت کے سوا اور کیا ہے؟ سجدہ سراسر عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے یہ سجدہ کرنا یہ کلیئر اور واضح شرک ہے۔ اس میں کچھ کہیں نہ کہیں، سجدے میں جا کے دعا کریں نہ کریں، صرف پیشانی کو زمین کے ساتھ کسی کے سامنے لگا دینا ہی سجدہ ہے۔ اس کو آپ تعظیم کا کہیں جو مرضی کہتے ہیں، یہ کلیئر واضح طور پہ یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے صحابہ کو منع کر دیا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا آپ کے سوا کون سی ایسی ہستی یا شخصیت ہو سکتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہو کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے؟ یہی معاملہ ہے رکوع کا، کسی کے سامنے جھکنا۔ اور ہمارے ہاں بس اوقات لوگ لا علمی کی وجہ سے سلام لیتے وقت وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ رکوع کی پوزیشن ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب ہم کسی سے ملے، ایک دوسرے سے ملے آپس میں، تو کیا ہم جھکا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول جب ہم ایک دوسرے سے ملے، جب کبھی بھی ملاقات ہو، عام روٹین میں ملنے والے جو لوگ ہیں، کیا ہم ہر ملاقات میں گلے ملا کریں، معانقہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول جب ہم ملے تو آپس میں مصافحہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں مصافحہ کیا کرو۔ یہ طریقہ ہے ادب احترام میں اتنا آگے چلے جانا کہ وہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے، یہ قطعی طور پہ ممنوع ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں، رکوع نہیں۔ عبادت کی اور ایک مثال سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی دراصل عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، وہ چیز مانگنا جو اس کے اختیارات میں نہیں ہے، جو اس کے ما فوق الاسباب ہے، وہ چیز اس سے مانگنا، اس کا اس سے سوال کرنا، یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے دعا کرنا، غیر اللہ سے مانگنا۔ آپ نے شاید سنے ہوں گے اس طرح کے اشعار، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع مقالنا، اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر دوڑائیے، اللہ کے رسول ہماری مصیبتوں کو دیکھیے، اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے۔ اور ہمارے برمنگھم کے ایک پیر صاحب ہیں، نئے نئے اٹھے ہیں پیر صاحب، وہ مدینہ منورہ میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے باہر وہاں صحن میں بیٹھ کے رمضان المبارک میں افطاری کے وقت سے پہلے ہاتھ اٹھا کے اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر کے وہ یہ دعا کر رہے اے اللہ کے رسول آئیے 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 امت کی مدد کیجیے، اللہ کے رسول امت کی مدد کیجیے، اللہ کے رسول امت کی مدد کیجیے۔ یہ کہتے کہتے ادھر سے اذان شروع ہوتی ہے اور پھر وہ روزہ افطار کرتے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری مدد کیجیے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نیک آدمی کو، کسی بھی بزرگ کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا، یہ شرک ہے، کیونکہ دعا ہی دراصل یہ عبادت ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کو بار بار دہرایا ہے۔ دعا خاص طور پہ یہ عبادت کا چونکہ مغز ہے، عبادت کی بنیاد ہے، یہ کور ہے عبادت کی، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں خاص طور پہ اس پہ فوکس کیا ہے، خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا، اور اس انداز سے بیان کیا ہے کہ آپ کو
تعجب ہوگا یہ انداز سن کے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مت کرنا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ میں تمہیں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، کس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ اپنے نبیوں سے بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو بہت بلند مقام دیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اگر انبیاء کی حیثیت یا اس مقام میں بھی کو پہنچ جائے اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے، جبکہ نبیوں سے شرک کا امکان، یہ شرک کا ہونا، شرک کا واقع ہونا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں یہی کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں ایک جگہ پہ، چند آیات میں ایک جگہ پہ 18 نبیوں کے نام لیے ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کی سب نیکیاں میں ضائع کر دیتا، برباد کر دیتا۔ یہ ہمیں سبق دینے کے لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں شرک، اس کی کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اپریس کرنا۔ اور یہ ظلم ہے کس پہ؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کرنے والا مشرک وہ ظالم ہے، لیکن ظلم کرتا کس پہ ہے؟ وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اور بہت بڑا ظلم اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دوسرے گناہ جو ہے وہ ایسے ظلم ہے کہ ان ظلموں کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اپنا اتنا بڑا نقصان کیا کہ اس نقصان کا خسارہ کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ خسارہ کیا ہے؟ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اس کے لیے جنت حرام، جنت کے سب دروازے اس کے لیے بند، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کو معاف کرنا ہی نہیں۔ باقی گناہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ رب العالمین چاہے تو سزا دے کے، چاہے تو بغیر سزا کے انسان کو معاف کر دے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے کسی صورت میں کسی کا یہ گناہ معاف نہیں کرا، کوئی بھی ہو، نبی کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو میں نے کسی صورت میں معاف نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں شرک کی تمام قسم کی صورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رہنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ عقیدہ توحید یہ اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں کسی بھی انداز سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، نہ خود اس سے غافل ہوں، نہ اپنی اولادوں کو اس سے غافل رکھیں۔ بعض لوگ آج کل جس طرح ہمارے ہاں مسائل اور اختلافات چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی عقیدے کی بات نہ کریں، عقیدہ چھوڑ دیں، خیر ہے، اس سے کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے، اس میں اختلافات پیدا اس کی بات نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو گناہ ہیں ہم ان کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، چوری بہت بڑا جرم ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم شرک کے برابر کا کوئی گناہ نہیں، شرک کے برابر کا کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہماری اولادیں ہم خود اور ہماری اولادیں اگر شرک سے نہ بچ سکے تو پھر زندگی بھر کی سب نیکیاں برباد جائیں گی۔ اور یہ ایسا بڑا گناہ ہے اور ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی رسول جن کو اللہ نے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ نبی خود اس گناہ سے ڈرا کرتے تھے، وہ اس گناہ سے ڈرا کرتے تھے۔ نبیوں کی دعاؤں میں آپ کو یہ شاید نہ ملے کہ اے اللہ مجھے قتل کے گناہ سے بچا لینا، اے اللہ مجھے زنا سے بچا لینا، یا نبی نے کبھی دعا کی یا اللہ مجھے چوری کرنے سے بچا لینا، لیکن نبیوں کی دعاؤں میں یہ چیز کئی مرتبہ آپ کو ملے گی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لینا۔ نبی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ امام الموحدین، نبیوں رسولوں کے وہ دادا پردادا، اللہ کے گھر بیت اللہ توحید کے مرکز کی بنیاد رکھنے والے، اللہ کی توحید کی خاطر اپنی قوم، اپنا قبیلہ، برادری، اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے والے ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ ذرا تصور کیجئے، کیا یہ کہیں گے کہ یہ دعائیں نعوذ باللہ بے معنی تھی، بے فائدہ تھی؟ ہمیں یقین ہے کہ نبی سے شرک سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن ڈر نبیوں کے دلوں میں شرک کا یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سا بھی کچھ ہو جائے۔ نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک سے بچا کے رکھیں، اور ہم اپنی اولادوں کو شرک کے بارے میں ہم اولادوں کو بتانا تو دور کی بات ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ شرک ہوتا کیا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہم اپنی زبانوں سے کہہ جاتے ہیں جو شرک کے زمرے میں آتی ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ لہذا اس مسئلے کو حقیر یا ہلکا مت سمجھیے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور آگے دوسروں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ جتنے جو بھی کوئی بھی اور گناہ ہو اس کو جتنا مرضی بڑھا لیں، اس کی گریوٹی جتنی بھی آپ بیان کر لیں، وہ شرک کے گناہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ دوسرے گناہوں کو کنڈیم کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اس کے رد بھی کرتے ہیں، اس کو برا بھی جانتے ہیں، لیکن جب توحید کا معاملہ آتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم ایسے کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ۔ خیر ہے جی، ٹھیک ہے وہ شرک تو کرتا ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، لیکن پھر بھی جی خیر ہے خیر۔ کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ قاتل ہے، اس سے اپنے تعلقات نہیں رکھتے۔ کسی کے بارے میں پتا ہو یہ اس کو چوری کرنے کی عادت ہے، اس سے بچ کے رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ زنا کاری میں ملوث ہے، اس کی عادت ہے بدکاری اور زنا کرنا، خود بھی بچتے ہیں، اس سے تعلقات دور رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خود اپنی گھروں کی عزتوں پہ وہ ڈاکہ نہ ڈال۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا دوستی، تعلق، یاری، اس کے ساتھ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں اپنے اندر کچھ ایمانی غیرت پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ کی توحید کا معاملہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ البلاغ۔